باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ احبار کی کتاب اس کا 20 باب، جرائم کی سزا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کلام کر کے فرمایا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ اگر کوئی شخص بنی اسرائیل میں سے اور اجنبیوں میں سے جو اسرائیل میں رہتے ہیں اپنی نسل میں سے مہلک کی نظر کرے، وہ ضرور مارا جائے۔ ملک کے باشندے اسے سنسار کرے اور میں اپنا چہرہ اس آدمی کے خلاف کروں گا اور اس کے لوگوں کے درمیان سے اسے خارج کروں گا، کیونکہ اس نے اپنی نسل میں سے مہلک کو دیا اور میرے مقدس کو ناپاک کیا اور میرے قدوس نام کو داغ لگایا۔ اگر سرزمین کے باشندے اس انسان سے جس نے اپنی نسل میں سے مہلک کو دیا چشم پوشی کریں اور اسے قتل نہ کریں، تو میں اپنا چہرہ اس شخص کے اور اس کے خاندان کے خلاف کروں گا اور اپنے اور ان سب کو جو مہلک کی پیروی کر کے اس کی بدکاری پر متفق ہوئے ان کے لوگوں میں سے خارج کر دوں گا۔ اور اگر کوئی شخص جادوگروں اور فالگیروں کی طرف رجوع ہو تاکہ ان کی پیروی میں بدکاری کرے، میں اپنا چہرہ اس شخص کے خلاف کروں گا اور اسے اس کے لوگوں میں سے خارج کر دوں گا۔ پس تم اپنے آپ کو پاک کرو اور پاک ہو کیونکہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، اور میری شرع کو مانو اور ان پر عمل کرو۔ میں خداوند تمہارا مقدس کرنے والا ہوں۔ جو انسان اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کرے وہ ضرور مار ڈالا جائے، کیونکہ اس نے اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کی، اس کا خون اسی پر ہے۔ اور جو مرد دوسری عورت کے ساتھ جو اس کے ہمسایہ کی ہو زنا کرے، تو زنا کرنے والا اور زنا کرنے والی مار ڈالے جائیں۔ اگر کوئی اپنے باپ کی بیوی سے ہم بستر ہو، اس نے اپنے باپ کے بدن کو بے پردہ کیا، تو وہ دونوں مار ڈالے جائیں، ان کا خون انہی پر ہوگا۔ اگر کوئی اپنی بہو سے ہم بستر ہو تو دونوں مار ڈالے جائیں، کیونکہ انہوں نے اشد شرارت کی ہے، ان کا خون ان پر ہوگا۔ اگر کوئی مرد سے صحبت کرے جیسے عورت سے کی جاتی ہے، تو انہوں نے مکروہ کام کیا، وہ دونوں مار ڈالے جائیں، ان کا خون انہی پر ہوگا۔ اگر کوئی آدمی کسی عورت اور اس کی ماں دونوں کو رکھے، یہ حد درجہ کی بے حیائی ہے، وہ ماں ان دونوں کے آگ میں جلایا جائے، تاکہ تمہارے درمیان ایسی بے حیائی نہ رہے۔ اگر کوئی چھپائی کے ساتھ جمع کرے تو وہ ضرور قتل کیا جائے اور چھپایا بھی مار ڈالا جائے۔ اور اگر کوئی عورت جانور کے نزدیک جائے کہ اس سے جمع کرائے، تو عورت اور جانور کو تو قتل کر، وہ دونوں ضرور قتل کیے جائیں، ان کا خون ان پر ہوگا۔ اگر کوئی مرد اپنی بہن، اپنے باپ کی بیٹی یا اپنی ماں کی بیٹی کو لے اور وہ ایک دوسرے کے بدن کو دیکھیں، یہ شرم کی بات ہے، وہ دونوں اپنے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے خارج کیے جائیں، کیونکہ اس نے اپنی بہن کو بے پردہ کیا، گناہ اس کے سر پر ہوگا۔ اگر کوئی حیض والی عورت سے ہم بستر ہو تو اس نے اس کے بدن کو بے پردہ کیا اور اس کا چشمہ کھولا، اور اس عورت نے اپنے خون کا چشمہ کھلوایا، تو وہ دونوں اپنے
گروہ میں سے خارج کیے جائیں، اور تو اپنی خالہ اور اپنی پھوپھی کے بدن کو بے پردہ نہ کر۔ جو کوئی ایسا کرتا ہے وہ اپنی قریبی رشتہ دار کو بے پردہ کرتا ہے، تو گناہ دونوں کے سر پر ہوگا۔ اگر کوئی اپنے چچا کی بیوی سے ہم بستر ہو تو اس سے اپنے چچا کے بدن کو بے پردہ کیا، گناہ ان دونوں کے سر پر ہوگا اور وہ بے اولاد رہیں گے۔ اگر کوئی اپنے بھائی کی بیوی کو لے تو یہ اس کے لیے ناجائز ہے، اس نے اپنے بھائی کے بدن کو بے پردہ کیا تو وہ بے اولاد رہیں گے۔ سو تم میری سب شرع اور قضاؤں کو مانو اور ان پر عمل کرو، تاکہ وہ زمین جس میں میں تمہیں داخل کرتا ہوں کہ تم وہاں بسو تمہیں قید نہ کر دے، اور ان قوموں کے دستوروں پر جنہیں میں تمہارے آگے سے نکالتا ہوں تم مت چلو، کیونکہ انہوں نے ایسے کام کیے تو میں نے ان سے نفرت کی، اور تم سے میں نے کہا کہ تم ان کی سرزمین کے وارث ہوگے، اور میں اسے تمہیں دوں گا کہ تم اس کے وارث ہو، وہ سرزمین جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، جس نے تمہیں قوموں میں سے جدا کیا ہے، اس لیے تم پاک اور ناپاک چوپایوں اور پاک اور ناپاک پرندوں میں تمیز کرو، اور تم چوپایوں اور پرندوں اور ان سب سے جو زمین پر رینگتے ہیں جنہیں میں نے تمہیں ناپاک بتایا ہے، اپنے آپ کو پلید نہ کرو، اور تم میرے لیے پاک ہو، کیونکہ میں بہت پاک ہوں۔ میں خداوند ہوں، میں نے تمہیں قوموں سے الگ کیا ہے تاکہ تم میرے ہو، اور کوئی مرد یا عورت جو جادوگر یا فال گیر ہے وہ ضرور قتل کیا جائے، وہ سنسار کیا جائے، اس کا خون اسی پر ہوگا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔ اور 19 باب